جھینگا کھانا جائز ہے یا نہیں، تو فقہ حنفی میں جھینگا بھی ہماری رائے کے مطابق جائز نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مچھلی جب حلال ہے تو مچھلی یا تو ہم میڈیکل سائنس سے پوچھیں گے کہ یہ جھینگا مچھلی کی قسم میں ہے یا نہیں ہے، یا ہم عرف سے پوچھیں گے۔ تو میڈیکل سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ جھینگا کا مچھلی سے دور دور تک مچھلی کی فیملی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور عرف میں بھی جھینگے کو مچھلی نہیں سمجھا جاتا۔ آپ اگر کسی سے کہیں کہ مچھلی لے کر آؤ اور وہ جھینگا اٹھا کے لے آئے، آپ کسی قیمت پہ قبول نہیں کریں گے اس کو۔ ایک آدمی قسم اٹھاتا ہے کہ میں مچھلی نہیں کھاؤں گا، تو وہ جھینگا کھانے سے اس کی قسم نہیں ٹوٹتی۔ ہمارے بعض اکابر اس طرف گئے ہیں کہ جھینگا مچھلی کی قسم میں داخل ہے، اور انہوں نے لغت سے استدلال کیا ہے کہ لغت کی کتابوں میں جھینگا کو جھینگا مچھلی لکھا ہوا ہے۔ تو وہ بھی ہمارے بزرگ ہیں، اکابر ہیں، لیکن حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اور حضرت مولانا یوسف جھانوی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے یہ تھی کہ ان حضرات نے جو استدلال کیا ہے نا ڈکشنری سے کہ لغت میں جھینگے کو مچھلی لکھا ہوا ہے، تو فرمائے ڈکشنری سے استدلال درست نہیں ہے، اس لیے کہ لغت میں اگر کسی چیز کو کوئی نام دے دیا جائے لیکن لوگ اس کو وہ سمجھتے نہ ہوں تو وہ پھر اس چیز میں داخل نہیں ہوگی۔ جیسے انہوں نے لکھا ہے کہ جیسے سمندری گھوڑا، اب ایک خاص قسم کا سمندر میں ایک جانور ہے جس کو سمندری گھوڑا کہا جاتا ہے، تو نام تو اس کو گھوڑے کا دیا مگر اس میں گھوڑے کے حکام جاری نہیں ہوں گے، اس لیے کہ لوگ اس کو گھوڑا سمجھتے نہیں ہیں۔ تو جھینگا نہ میڈیکلی مچھلی سے کچھ میچ کرتا ہے، ڈاکٹر تو یہاں تک کہتے ہیں کہ کسی گدھے کو اگر انسان کہہ دیا جائے نا تو یہ میڈیکلی اتنا عجیب نہیں ہے، کیونکہ گدھے کے بہت سارے پارٹس انسان سے ملتے ہیں، اس میں ریڑھ کی ہڈی ہے، اس میں پورا وہی تقریباً وہی سسٹم ہے جو انسان کا ہوتا ہے، لیکن جھینگے کو مچھلی کہہ دینا میڈیکل سائنس بالکل اس کی نفی کرتی ہے کہ جھینگا مچھلی کی دور دور تک بھی کسی قسم میں داخل نہیں ہے۔ تو اس لیے ہماری رائے کے مطابق جو حضرت اقدس مولانا یوسف جھانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کی رائے تھی اور حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کی رائے تھی وہ زیادہ مضبوط ہے، اس بیس پر جھینگے سے بھی اوائڈ کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی جھینگے کے جواز کا کوئی معتدل عالم، کوئی بڑے عالم فتویٰ دیتے ہیں تو ان پہ بہرحال وہ بڑے بزرگ ہیں، رائے کا اختلاف علماء میں ہمیشہ سے رہا ہے۔ تو لیکن میں ایک بات یہ کہتا ہوں کہ اتنی ساری اللہ نے چیزیں کھانے کے لیے پیدا کی ہیں، مچھلیوں کی اتنی ساری قسم ہے، تو آپ ان چیزوں کو کھاؤ نا جو مچھلیاں ہی سینکڑوں اقسام کی اللہ نے پیدا کی ہیں، تو آپ کیوں جھینگے کی طرف جا رہے ہو جو اختلافی چیز ہے؟ تو اس لیے اس میں جو ہے وہ اگر مچھلی نہیں مل رہی آپ کو یا سمندر میں آپ سفر کر رہے ہو اور کھانے کو ترس رہے ہو تو ٹھیک ہے، پھر چلیں جھینگا کھا لیں آپ۔ لیکن اس میں ایک بات یہ ضرور ہے کہ اس میں میری ایک ذاتی رائے یہ ہے کہ جن قوموں کو جھینگا کھانے کی عادت پڑ چکی ہے، جو باپ دادا سے کھاتے چلے آ رہے ہیں، جیسے بنگلہ دیش میں بہت زیادہ جھینگا آج سے نہیں صدیوں سے کھایا جا رہا ہے، تو علماء خود ایک اصول بیان کرتے ہیں کہ کسی قوم سے عادت چھڑوانا یہ بہت مشکل کام ہے، تو پھر اس میں یعنی لچک پیدا ہو جاتی ہے مسئلے میں۔ تو چونکہ